ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا قريبا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم عليك نعمته ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی بڑائی، یکتائی، تنہائی اللہ رب العالمین کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کا بے شمار بے حد و حساب شکر اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں وہ ماہ رمضان کو لایا اور پھر ہمیں اس میں روزے رکھنے اور راتوں کو قیام اللیل کرنے، قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق بھی دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ کو کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ ماہ رمضان میں اللہ نے بڑی خیر و برکات نازل فرمائی۔ سب سے بڑی خیر و برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے اور قیام سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی خیر و برکت ہے۔
پھر دوسری خیر و برکت یہ ہے کہ اس میں نیک اعمال کرنے سے ثواب زیادہ دیا جاتا ہے عام دنوں کی نسبت، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یعنی کم وقت میں انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی اللہ کی بڑی خیر و برکت ہے کہ ہم اگر کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پیارا کلام اور سب سے عظیم کتاب قرآن مجید نازل فرمایا کہ جس کے اندر ہمارے لیے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے، اور یہ ہمیں روحانی طور پر بہت زیادہ مضبوط کرتا اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں بھی لے کر جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار اللہ کے انعامات ہیں۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اور اللہ کی طرف سے منادیاں ہو رہی ہیں آگے بڑھو۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے فَارُ اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اس مہینے میں تمہارے ہاں سے اللہ کو یا لوگوں کو خیر ہی نظر آنی چاہیے، شر نظر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی جب بھی اہل زمین پر نظر پڑے تو لوگ نماز پڑھتے نظر آئیں، لوگ قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئیں، لوگ اذکار کرتے نظر آئیں، لوگ صدقہ و خیرات کرتے نظر آئیں، لوگ روزہ افطار کراتے نظر آئیں، اور ایسا دینی ماحول بن جائے کہ ہر طرف جو ہے وہ دین ہی کی فضا ہو۔ یہ مطالبہ ہے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم سے۔ تو اس میں جتنی عبادت آپ کر لیں کم ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ نے اتنے انعامات دیے ہیں کہ انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے دور میں بھی ماہ رمضان کو بڑی خیر و برکات سے مالا مال کر رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عرب کے اندر ایک قوت کے طور پہ ظاہر کیا، وہ بھی ماہ رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو زیادہ وقت ہم سونے میں صرف کرتے ہیں، جتنا ٹائم ملے آرام کریں، ہمیں روزہ کم لگے گا۔ لیکن آپ اگر غور کریں کہ روزہ رکھ کر پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جہاں دھوپ ہے، جہاں پر گرمی کی شدت ہے، اور عرب کی گرمی کوئی پاکستان کی گرمی کی طرح نہیں ہے، بہت شدید گرمی، وہاں پر اللہ ماہ رمضان کے اندر اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر کے 313 صحابہ کو لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر غزوہ بدر کے اندر کامیابی عطا کر کے پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی ایک عزت اور غلبے کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو جس شہر سے نکالا گیا، جس شہر سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا، جس شہر سے جو ہے در بدر کیا گیا، جس شہر میں عبادت کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی گئیں، اسی شہر میں اللہ اپنے پیغمبر کو فاتح بنا کر لایا، تو اسی مہینے میں لایا۔ کتنی خوشی ہوتی ہے
اس وقت کے جب ایک جگہ سے آپ کو نکالا گیا ہو اور پھر آپ وہاں پر فاتح بن کے آئیں، کتنی عزت اور تکریم ہوتی ہے۔ جس شہر سے اللہ کے نبی نکلنا نہیں چاہتے تھے، اس شہر سے زبردستی نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، اور آپ نکلتے وقت بھی فرما رہے تھے، اے بیت اللہ، اے مکہ مکرمہ کی سرزمین، مجھے معلوم ہے کہ تم وہ سرزمین ہو جو اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیاری زمین ہو۔ لولا اخرجت ما خرجت من کے، اگر مجھے یہاں سے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی بھی یہاں اس زمین کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ نکلتے وقت اللہ کے پیغمبر کی زبان پہ جملے تھے، اور کیوں نہ مبارک ہو وہ جگہ کہ جس کے اندر اللہ نے اپنا بابرکت گھر بنا رکھا ہے، جس گھر کی قسمیں کھا کھا کر اللہ قرآن میں پیغمبر کو اس کی عظمت بتا رہا ہے، وہ گھر کتنا، وہ جگہ کتنی بابرکت ہوگی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب، میں زمین کے جس حصے کی قسم کھا رہا ہوں وہ میری پیاری جگہ ہے، اور وہ شہر ہے جس کے اندر تو پیدا ہوا۔ وانت حل بہذا البلد، ایک وقت آئے گا اگر آپ کو یہاں سے نکال بھی دیا گیا دوبارہ بھی آپ یہاں آئیں گے، اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا۔ اور آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اس میں بڑے سبق ہیں، بڑے دروس ہیں، بڑے اسباق ہیں، اور موجودہ ہمارے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ اہل پاکستان کے لیے بڑے دروس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر بڑی حکمت ہے، اور اہم بات ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پاکستان اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی ماہ رمضان میں ہمیں ملا ہے۔ یہ پاکستان بھی ہمیں ماہ رمضان میں ملا ہے۔ اللہ کے بندو، 27ویں رمضان کو یہ پاکستان اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ہم تو بھول ہی جاتے ہیں، ہم تو 14 اگست لگائے رکھتے ہیں ہر وقت، کیونکہ ہمیں اسلامی تاریخ سے اتنی وابستگی نہیں، محبت نہیں۔ یہ دیکھیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی کامیابی دی اور اس ملک، اس شہر کے اندر لے کر آیا جو پسندیدہ تھا، اور اللہ ہمیں بھی پاکستان عطا کر رہا ہے اس مہینے میں، اور پھر بھی مسلمان اس مہینے کی عظمت کو نہ جانیں، اس میں رب کو راضی نہ کریں، تو پھر ان مسلمانوں پر افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ محبوب کبریا مکہ کے اندر پیدا ہوئے، دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ جب اللہ نے آپ پر پہلی وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ کے نبی نبوت سے سرفراز ہو گئے، 40 سال کی اس وقت عمر ہے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد پہلی ذمہ داری اللہ نے لگائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے۔ محبوب کبریا نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پورے خاندان کی دعوت کر دی، بلا لیا، اور بلانے کے بعد کہا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا میری بات مانو گے، سچا سمجھو گے یا نہیں؟ سب کفار نے جواب دیا، بالکل سچا سمجھیں گے، آپ تو امین ہیں، کبھی جھوٹ آپ کی زبان سے سنا ہی نہیں ہے۔ کہا، پھر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں آخرت کے عذاب سے، لہذا اپنے آپ کو بچا لو، یہ باطل معبود جو ہے ان کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔
جب تک اللہ کے محبوب پیغمبر نے توحید کا اعلان نہیں کیا سارے محبت کرتے تھے، لیکن جب توحید کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ کا چچا اٹھا ابو لہب اور کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، کیسے یہ سنانے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ آج بھی بعض مسلمانوں کو توحید کی دعوت بہت بری لگتی ہے، حالانکہ یہ توحید کی دعوت اللہ کے پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر چلی اور آخری نبی تک چلی ہے، اور یہی دعوت حقیقی دعوت ہے۔ جس کو یہ پسند نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جب اللہ کے محبوب پیغمبر کو اس نے یہ جملہ کہا، اللہ کے پیغمبر بڑے بردبار، زبان سے کبھی غلط جملے ادا نہ کیے، ابھی خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے جبرائیل امین کو بھیج رہا ہے، میرے محبوب پیغمبر کو اس طرح کے جملے کہنے والا کیسے بچ جائے گا؟ میں قیامت تک کے لیے قرآن بنا کر نازل کروں گا۔ جو اس نے جملہ میرے نبی کے لیے کیا، یہ جملہ مسلمان قیامت تک پڑھتے رہیں گے، میں انہیں ثواب عطا کرتا رہوں گا اور ابو لہب پر لعنتیں بھیجتا رہوں گا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اور واقعہ ہی ایسا ہوا، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی۔ اس کی تفصیل کہیں موقع ہوا تو بتاؤں گا، لیکن میرے پیارے بھائی یاد رکھو، یہ جب دعوت دی اس وقت پھر آپ کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ سجدے کی حالت میں تو اوپر اوجڑیاں ڈال دی گئیں، آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو جو ہے وہ بل دیے گئے تاکہ ان کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ اللہ آپ کی حفاظتیں کرتا رہا، اللہ آپ کو بچاتا رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ وہ نبی ہیں کہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کو یہ جو ہے گلیوں میں گھسیٹا گیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹانگ جو ہے ایک اونٹ کے ساتھ باندھی جاتی ہے، دوسری دوسرے کے ساتھ باندھ کر مختلف جو ہے اطراف میں ان کو جو ہے چلایا جاتا ہے، بیچاری کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اسبروا یا آل یاسر انی موعدکم الجنہ، اے آل یاسر پریشان نہ ہونا، یہ تم اللہ کی راہ میں جو نذرانے پیش کر رہے ہو، کل قیامت کے دن میں محمد تمہیں اللہ کی جنت لے کر دوں گا۔ ایسے حالات ہمارے اوپر تو ایسے حالات نہیں، اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کرو، کتنی پریشانیوں سے صحابہ گزرے۔ آخر کار جب پریشانیاں بڑھیں اللہ کے نبی نے فرمایا حبشہ ہجرت کر جاؤ، صحابہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کو حکم دیا آپ بھی مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں، لیکن مدینہ میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا، جنگیں مسلط کیں بار بار۔ آخر کرتے کراتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوشخبری سنائی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا میرے محبوب پیغمبر، اب وقت آ گیا ہے جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا آپ نے وہاں جانا ہے، جا کر مکہ مکرمہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ طواف کرنے کے بعد جو ہے اپنے بعد ساتھی اپنے سروں کو منڈوا رہے ہوں گے، بعد جو ہے بال کٹوا رہے ہوں گے۔ یہ خوشخبری ملی اللہ کے پیغمبر سن 6 ہجری میں ہجرت کے 6 سال
اپنے 1400 صحابہ کو لے کر نکل پڑے، اور جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کو بیت اللہ میں آنے نہیں دیں گے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر وہاں ٹھہر گئے، اور جب وہاں ٹھہرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ ہمارے لیے عمرے کی اجازت لے کے آؤ۔ ان کو انہوں نے نظریں بند کر دیا اور یہ افواہ پھیلا دی، شہید کر دیا۔ آخر پھر اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس درخت کے نیچے، کہ اے میرے صحابہ، میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کرو، یا تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا سارے شہید ہو جائیں گے۔ اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، اس کو بیعت رضوان کے نام سے تعبیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بیعت کرنے والے نیچے میرے نبی کا ہاتھ تھا، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ تھے، اور اوپر جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں، جن کے ہاتھ نبی اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان آ جائیں، کیا وہ جہنمی ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اس دوران صلح حدیبیہ ہوئی، پھر کئی لوگ آئے اور انہوں نے باتیں کی، آخر میں سہیل آیا اور یہ صلح ہوئی کہ جی آئندہ سال جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ عمرہ کر لیجئے گا، اس سال نہ کریں، ہماری انسلٹ ہے اس میں۔ شرائط طے ہوئی، ان شرائط کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ جو قبیلہ عرب کا کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ شامل ہو سکتا ہے، اور جو جس کے ساتھ شامل ہو گیا وہ ان کا حلیف کہلائے گا، لہٰذا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کی تو دوسرا جو ہے فریق اس کے ساتھ مخالفت کرے گا۔ عرب کے اندر دو قبیلے بڑے مشہور تھے، ایک تھے بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ۔ بنو بکر نے مشرکین کے ساتھ الحاق کر لیا، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بنو خزاعہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے کچھ، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے الحاق کر لیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب صلح کا معاملہ چلتا رہا، اللہ کے نبی کو بڑا فائدہ ہوا، آپ جو ہے دیگر غزوات میں مصروف رہے، کرتے کراتے جب 8 ہجری آیا، شعبان کا مہینہ سن 8 ہجری، اس دوران بنو بکر قبیلے کو ایک چال سوجی کہ بنو خزاعہ کے چند لوگ جو ہے ایک چشمے پر اکٹھے ہوئے تھے کسی کام کے لیے، انہوں نے جا کر ان پہ دھاوا بول دیا اور 20 آدمی کم از کم قتل کر دیے۔ وہ بیچارے بھاگے، آ کے حرم میں پناہ لینے کی کوشش کی، وہاں بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور معاہدہ توڑنا ایک بہت بڑا جرم تھا۔ آج ہم بھی معاہدے کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، لیکن معاہدہ جو ہو گیا، جو صلح جس معاہدے پر ہوئی، اس کو پاسداری ضروری تھی۔ اب عمر بن سالم خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چل پڑتے ہیں، جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اور زیادتی کیسے ہوئی کہ بنو بکر کے ساتھ قریش مکہ نے بھی معاونت کی، ساز و سما دیا، اور رات کے اندھیرے میں ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر نے کوئی غزوہ بھی جو ہے نا ظلمن نہیں کیا، چڑھائی نہیں کی، اس کی کوئی وجہ تھی، دفاع کے طور پر آپ نے ہر غزوہ کیا۔ کتاب المغازی صحیح بخاری میں نے پڑھائی، میں نے ہر غزوے پہ غور کیا کہ دیکھیں یہ ہر غزوہ جو ہے کیوں ہوا، یہ غزوہ بھی کیوں ہوا فتح مکہ، کہ اب آپ کے جو حلیف تھے، آپ کے حمایتی تھے، ان کو جو ہے قتل کرنے میں کفار مکہ بھی شریک ہوئے۔ وہ آئے اور آ کر کہا اللہ کے پیغمبر ہماری مدد کیجئے، اور بدیل بن ورقہ اور چند ساتھیوں کو لے کر آ گئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر ہماری مدد کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر ظہر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ایک بادل نظر آیا، فرمایا یہ دیکھو یہ بادل جو نظر آیا ہے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری مدد کر دی گئی، اس میں اللہ کے فرشتوں نے آ کے بتایا
مدد ہوگی تمہاری۔ مسلمانوں کو کہا اس معاملے کو مخفی رکھنا، بتانا نہیں کسی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقصود تھا کہ وہ پاک سرزمین ہے، وہاں خون نہ بہے، اور پھر آپ کے عزیز و اقارب بھی تھے، صحابہ کے عزیز و اقارب بھی تھے، اس کو مخفی رکھا گیا۔ ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ ان کے رشتہ دار وہاں تھے، کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں تھا، انہوں نے ایک خط لکھ دیا کہ جی اس طرح اللہ کے پیغمبر آنا چاہ رہے ہیں۔ وحی کے ذریعے آپ کو فوراً بتا دیا گیا خط وہاں جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے علی کو بلایا، علی جاؤ روضہ خاک پہ پہنچو، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، وہ لے کر آ جاؤ۔ مقداد، علی رضی اللہ عنہ اور ابو مرثد، یہ صحابہ جو ہے گئے اور وہیں روضہ خاک پہ پہنچے تو وہ عورت آ گئی، جو آپ نے فرمایا 100% سچ۔ اور وہاں اس کو کہا جی خط نکالو، وہ کہہ رہی میرے پاس نہیں ہے۔ بڑی اس کی جو ہے اس کو ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ خط اس نے نہیں دیا۔ آخر علی المرتضیٰ نے کہا ہمارے پیغمبر نے سچ فرمایا، خط تیرے پاس ہے، نکال دو، نہیں تو ہم جو ہے برہنہ کر کے تم سے جو ہے اس کی تلاشی لیں گے۔ وہ عورت ڈر گئی، اور بعض روایات میں آتا ہے اس نے نیفے کے اندر جو ہے وہ خط جو ہے اندر ڈالا ہوا تھا، وہ وہاں سے نکال کر دے دیا اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی اللہ اس کا پتہ نہ چلے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ بعد میں حدیث میں آتا ہے کہ عمر فاروق نے کہا یہ منافق ہے، اجازت دے میں قتل کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہیں پتہ نہیں یہ بدر کے صحابہ میں ہے، اور بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ فرما چکا ہے اعملوا ما شئتم، جو بھی کرو اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ معاملہ مخفی رہا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر 10 رمضان کو آج 9 رمضان ہے، 10 رمضان کو اللہ کے پیغمبر 10,000 صحابہ کو لے کر نکلے، 10,000 صحابہ اعلان کر دیا سارے جمع ہو جاؤ، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جانا تو بڑا اعزاز تھا۔ آپ چلتے چلتے مر الزہران وادی میں پہنچے جو مکہ کے قریب ہے، وہاں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اس سے پہلے ابو سفیان بھی آپ کے پاس آیا، کیونکہ مشرکین کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے جو یہ بد عہدی کی ہے، معاہدے کو توڑا ہے، اس کی ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ ابو سفیان آیا، اللہ کے نبی سے منت و سماجت کرنے لگا، آپ نے کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ابو بکر کے پاس گیا، انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ پھر جو ہے عمر کے پاس گیا، انہوں نے بھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ پھر علی المرتضیٰ کے پاس گیا، انہوں نے بھی مثبت جواب نہیں دیا۔ پھر ان سے مشورہ طلب کیا، انہوں نے کہا ایسا کرو لوگوں میں جا کے کہہ دو امان امان امان، بس، اور کوئی اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ وہ کر کے چلا گیا۔ خیر ان کی کوششیں ناکام ہوئی۔ جب وادی مر زہران کے اندر اللہ کے پیغمبر پہنچے، رات کا وقت ہے، اس دوران اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی